عوام ہمارے جذباتی ہیں اور کچھ اینکر دانستہ اور کچھ نادانستہ ہر طرف ہرا دکھا رہے ہیں. آج ایران نے یہ کر دیا، ایران نے اتنے مار دیے، اتنے میزائل پھینک کے، اسرائیل تباہ ہو گیا، برباد ہوا ہے، برباد جنگوں میں دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ ہمیں جو ہمارے ٹی وی چینل پاکستان کے مسلم چینل ہیں وہ نہیں دکھا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد ٹی2 سے، میں ظفر اقبال ظفر. پروگرام آج کل کے ساتھ میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ویوز بے شک کم ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہ ہی بے پاری اڑانی ہے، نہ ہی غلط تبصرے کرنے ہیں. ایران یو ایس سے اسرائیل وار کے حوالے سے میں جتنے ولاگ اپلوڈ کیے الحمدللہ بڑے بڑے اینکر سے پہلے جو تجزیے کی یہ سچ ثابت ہوئے. آج سے 1 مہینہ پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے شاگرد خاص یا استاد محترم نیتن یاہو نے بیان دیا تھا کہ چنگیز خان کی طرح جو اس نے چنگیز خان کے بارے میں کہا تھا اس کا آئیڈیل ہے، حکمران ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ باتیں تھیں اور ساتھ مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل خدا نخواستہ ان کی سوچ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایرانی عوام کا شکست سے تنگ آ جائیں گے اور قتل عام کرنے والے ہیں. پھر جب مذاکرات کا ڈور ڈالا پاکستان نے اور کچھ اور ممالک نے اور امن کا کچھ شیرہ جنگ کے سمندر کی گہرائی سے نکلا، اس کو چکھتے کو دنیا نے بولا کہ اب امن ہو جائے گا. ساتھ ہی ٹرمپ نے بیان دیا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو میں ایران کو دوزخ بنا دوں گا. تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ دوزخ کا دروازہ جو ہے جس کا ہر یو ٹرن اپنی مثال آپ ہوتا ہے، یو ٹرن کا ماہر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرے. اور امریکہ جو چھپر طاقت ہے، دنیا میں سب سے پہلا ایٹم بم اسی نے پھینکا تھا اور آج پھر وہ شکست خوردہ ہو کر اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے لوگ ابھی میں یہ بات جب کر رہا ہوں چند منٹ پہلے خبر آ گئی ہے کہ ایرانی وفد آ چکے ہیں پاکستان میں، لیکن ٹرمپ نے اچانک عین موقع پہ اعلان کر دیا ہے کہ جیری کشنر جو ہے وہ پاکستان نہیں جا رہا. اب اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا حالات ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگ عقائد کو نہیں دیکھتے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں. عوام ہمارے جذباتی ہیں اور کچھ اینکر دانستہ اور کچھ نادانستہ ہر طرف ہرا دکھا رہے ہیں. آج ایران نے یہ کر دیا، ایران نے اتنے مار دیے، اتنے میزائل پھینک کے، اسرائیل تباہ ہو گیا، برباد ہوا ہے، برباد جنگوں میں دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ ہمیں جو ہمارے ٹی وی چینل پاکستان کے مسلم چینل ہیں وہ نہیں دکھا رہے کہ ایران کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کہاں کا ہو رہا ہے. یا تو اس کے پیچھے بھی امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں، کہ اتنی تباہی اور بربادی ایران کی نہ دکھائی جائے جتنی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات نہ بڑھیں. غزہ کی بارے میں یہی ہوا تھا کہ آج حزب اللہ نے یہ کر دیا، آج مہدی نے یہ کر دیا، غزہ اسی آڑ میں ملیہ میٹ کر دیا گیا. ایران جنگ جیت رہا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہسٹری پڑھ لیں. کسی قوم میں اتنے جرنیل، اتنے اپنے فوجی، اپنے لیڈر بننے کے بعد جنگ میں اپنے آپ کو قائم رکھا ہو نہیں مثال ملتی اسلام ایرانی قوم کو. لیکن ٹرمپ نے جو چارج کیا ہے وہی میری بات 1 ماہ پہلے والی کہ بعد خدا نخواستہ حاکم دہن اگر ایٹم بم ایران پہ گرا تو عالمی جنگ چھڑ گئی. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں بھی اس کی وجہ بھی بن جائے یا اس کو پری پلان بنا دیا جائے، کیونکہ
پاکستان کو یوں نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ انتہائی کامیابی سے استعمال کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے، ایران نے یقیناً سعودی عرب پہ حملہ کرنا ہے. سعودی عرب کی حفاظت کا ذمہ داری پاکستان نے لی ہے، دونوں میں سے ایک ملک پہ حملہ دونوں پہ صبر کیا جائے گا. تو پاکستان کتنے کھڑا ہوا ہے؟ ٹرمپ نے منہ ماتھا کیوں کہ پاکستان کا بڑی ہوشیاری اور بڑی چالاکی سے پاکستان کو سفارتی سطح پر اتنا آگے کر دیا ہے، اتنا اوپر لے گیا ہے کہ اب پاکستان کے خلاف اگر امن نہ ہو تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا ایران کے خلاف لڑنے کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ مذاکرات کامیاب ہو، جنگ رک جائے. ہارا ہوا امریکہ، ہارتا ہوا امریکہ ایک دھندا بن چکا ہے. ٹرمپ ایک پاگل ہے اور ہمیشہ ایسے پاگل ہی کرتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کب یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ نہ وہ کسی عالمی قانون کو مانتا ہے، نہ کسی جنگی قانون کو مانتا ہے، نہ وہ جو ہے نیتنیاہو، نہ ہی وہ مانتے ہیں انسانیت کے کسی قانون کو. ہر چیز سے خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اس وقت فرعون، لاکو اور چنگیز خان بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایران کے عوام کی، پاکستان کی، دنیا اسلام کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. آمین. بہت شکریہ.